کہ عربی پڑھنے کے لیے اولاً علم نحو ضروری ہے، نحوی ترکیب کے اصول بھی ضروری ہیں کہ کیا فاعل ہوگا، کیا فعل ہوگا، کیا مفعول ہوگا، پھر مفعول ہوگا تو کون سا مفعول ہوگا، فاعل ہوگا تو کون سا فاعل ہوگا، یہ نائب فاعل ہے، یہ ساری چیزیں۔ علم صرف جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، علم لغات یعنی کہ لغت کا جاننا بھی ضروری ہے، ورڈز میننگ کا، اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے بعد علم صرف کی انہوں نے مختصر تعریف کی کہ علم صرف اور علم نحو میں کیا فرق ہے۔ تو علم صرف میں یہ سیکھتے ہیں کہ کسی بھی مشتق یا فعل کے آخری حرف کو چھوڑ کر بقیہ حروف پر کیا حرکات اور سکنات آئیں گی، اور ان حرکات و سکنات کے اعتبار سے کیا ترجمہ ہوگا۔ یعنی علم صرف کے اندر جیسے کہ ہم نے بتایا تھا، جیسے ناصارہ یا نصرو ہے، تو آخر ہم اس کو انصرو پڑھیں گے یا عنصر پڑھیں گے یا پھر عنصر پڑھیں گے، یہ ساری چیز ہم علم صرف میں سیکھتے ہیں۔ اور علم نحو میں کلمے کے آخری حروف پر کیا اعراب، کیا حرکت آئے گی، جیسے جا زیدن، زیدن پر پیش آیا، رائت زیدن، یہاں دال پر، زیدن کی دال پر زبر آیا، دو تنوین آئی زبر کی شکل میں۔ مررتو بھی زیدن، زیدن میں زید کے نیچے، زید کے جو آخری حرف دال ہے اس کے نیچے دو زیر آئے۔ تو یہ ساری چیزیں علم نحو سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ علم نحو اور علم صرف کے پڑھنے پڑھانے میں فرق یہ ہے کہ علم نحو اولاً سمجھائی جاتی ہے، یعنی علم نحو میں سب سے پہلے سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد یاد کیا جاتا ہے، اور علم صرف جو ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے گردانیں یاد کی جاتی ہیں پھر سمجھتے ہیں۔ یعنی فرق یہ ہے کہ علم نحو کو پہلے سمجھنا ہے، اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے، اور علم صرف میں پہلے اس کو یاد کریں گے گردانے، اس کے بعد سمجھیں گے، یہ فرق ہے۔ علم نحو کی تعریف، اس علم میں ہم کلمات کی اعرابی حالت معلوم کرتے ہیں، یعنی کلمہ ہے تو اس پر زبر کیوں آیا، زیر کیوں آیا، پیش کیوں آیا، یہ ساری چیز دیکھتے ہیں۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلام ہے، کلمہ کلام دونوں ہے۔ علم نحو پڑھنے کا مقصد، یعنی ہم علم نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ہم صحیح اعراب لگانا اور صحیح ترجمہ کرنا ہم کو آ جائے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ واضح کون ہے علم نحو کا؟ تو اس کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ابو الاسود جو ہے دوئلی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اصل واضح اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی۔ اب دیکھیں، ابھی ہم جتنا بھی پڑھے ہیں، یعنی دراست الصرف کے اندر جو ہم تھوڑا سا مطول ہے، اس میں طویل ہے، وہ پڑھے ہیں، اس میں ہم مختصراً دیکھیں لفظ اور اس کی تقسیم۔ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا جو بھی آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ لفظ کہلاتی ہے، یعنی حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے وہ لفظ کہلاتی ہے۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، یا تو جو آواز نکلی اس کا کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ لفظ کا اگر معنی ہے تو وہ موضوع کہلاتا ہے، اور اگر معنی نہیں ہے تو وہ مہمل کہلاتا ہے۔ ٹھیک، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں، اور لفظ مہمل جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے چھاگر، زاکو وغیرہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ تو اس کی دیکھیں دو قسمیں ہیں، مفرد ہے، مرکب ہے۔ مفرد وہ لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے کتاب، کراسہ، تو اس کا ایک معنی ہے۔ مرکب جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد ہوں اس کو مرکب کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زائد مفرد سے مل کر کے مرکب بنتا ہے۔ جیسے بیت اللہ، تو بیت ایک الگ ہے مفرد، اللہ ایک الگ مفرد ہے، تو جب ان دونوں مفرد کو ہم نے جوڑا تو اس سے کیا بنا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب۔ یعنی مفرد مفرد جب ملتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غلام و زید، زید کا غلام، تو غلام ایک الگ مفرد ہے، زید ایک الگ مفرد ہے، جب ان دونوں کو ہم نے ملا لیا تو ہو گیا غلام و زید، زید کا غلام۔ اسی طریقے سے عبداللہ کیا ہے؟ عبداللہ، تو عبداللہ میں بھی کیا ہے؟ عبد ایک الگ کلمہ ہے، یہ مفرد ہے، کلمہ جلالت یہ ایک الگ مفرد ہے، تو دونوں مفرد مفرد مل کر کے یہ بن جائیں گے آپ کا مرکب۔ آسان ترین طریقے سے اس میں لکھا ہوا ہے، ابھی ہم نے جو پڑھا تھا اسی کا خلاصہ لب لباب ہے۔ مفرد، اب مفرد کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا،
یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم ہم نے پڑھا تھا، یعنی اسم وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی معنی ہو اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو، یہی پڑھا تھا، لیکن یہاں تھوڑا شارٹ میں ہے۔ اسم جس میں غیر محتاج معنی ہو، غیر محتاج یعنی جس میں معنی کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ فعل جس میں غیر محتاج معنی ہو اور زمانہ ہو، یعنی جس میں معنی، جس کا معنی ہو اور معنی کے ساتھ اس میں کوئی زمانہ بھی ہو، وہ فعل کہلاتا ہے۔ حرف جس میں محتاج معنی ہو، محتاج یعنی حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، کسی دوسرے کا وہ سہارا لے۔ جیسے ایگزامپل دیے تھے ہم نے من سے، تو اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب کہتے ہیں یہاں سے، وہاں سے، مدرسے سے، معنی سمجھ میں آتا ہے۔ مثال قرآن کے ذریعے انہوں نے ایک مثال دی، الم نجعل الارض مہادا، قرآن کی آیت کریمہ ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ الم آمانے کیا، لمانے نہیں، نج ال، نج ال یہ مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن لم داخل ہو گیا تو یہ نفی جہت بلم ہو گیا۔ ہم نے بنایا، آمانے کیا، لمانے نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہ میرا مفہومی ترجمہ ہے، لیکن اس کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ اس طریقے سے، آمانے کیا، لمانے نہیں، نجعل مانے ہم نے بنایا، الارض زمین کو، بچھونا میہاد۔ اب اس میں دیکھیں یہ کیا ہے، آ، یہ حرف ہے، نیچے دیکھ رہے ہیں آپ گرین میں، یہ حرف ہے۔ لم یہ بھی حرف ہے۔ عربی کے اندر آ، اگر آپ آ کا معنی کیا، تو کیا کیا آپ کرتے رہیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا نا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا آپ کلمہ نہیں ملا لیتے۔ اسی طریقے سے لم یہ بھی حرف ہے، لم مانے نہیں، آپ نہیں نہیں کہتے رہیں گے تو سمجھی میں نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ دوسرے کلمے نہیں ملا لیں گے۔ نجعل یہ فعل ہے، جعلا یا جعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، نجعل یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم نے بنایا، تو دیکھیں اس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو رہا ہے، اور ہم نے بنایا، ہم نے بنایا تو اس کے ساتھ کیا ہے، ایک زمانہ ہے، وہ زمانہ کیا ہے، ماضی کا ہے، گزشتہ زمانہ ملا ہوا ہے اس کے ساتھ میں۔ تو ہم پڑھ چکے کہ جس کا کوئی معنی ہو، معنی کے ساتھ کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے، فعل کہلاتا ہے۔ تو نجعل کیا ہے، ہم نے بنایا، اس کے ساتھ میں ماضی ملا ہوا ہے، یعنی زمانہ ماضی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ الارض اس کا معنی ہوتا ہے زمین، تو زمین اس کے ساتھ اس کا معنی تو ہے، زمین کس کو کہتے ہیں، زمین وہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر اللہ رب العزت نے بہت سارے پہاڑ، درخت اور بہت سارے میوہ، بہت ساری چیزیں، دریا، ندی وغیرہ پیدا فرمائے زمین میں، زمین کے اندر خزانے ہیں۔ تو زمین بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایک صورت آتی ہے زمین کی، تو یہ کیا ہے، اسم ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہے۔ مہادہ بچھونا، جب بچھونا بولا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس کا معنی کہ بچھونا کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی بھی زمانہ ملا ہوا نہیں ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں الف حمزہ ہے، یہ حرف ہے، لم یہ بھی حرف ہے، چونکہ اس کے ساتھ میں جب تک کسی دوسرے کلمے کو نہیں ملائیں گے تب تک اس کا معنی مکمل نہیں ہوگا۔ نجعل یہ فعل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا معنی بھی ہے، معنی کے ساتھ اس کے ساتھ زمانے ماضی بھی ملا ہوا ہے۔ الارض زمین یہ اسم ہے، اور مہادہ یہ بھی آپ کا اسم ہے۔ اچھا، تو دیکھیں ابھی ہم نے جو دراست الصرف کے اندر پڑھا تھا وہی یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان فرما دیا گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل سے مکمل اچھے انداز میں کلاس ہوگی، اور آج ہی سے آپ لوگ ایک کاپی خرید لیجیے گا، جو تمرینات ہو چکی ہیں اس کو آپ کو بنا رہے ہیں۔